نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، آج میں آپ کے سامنے کچھ معروضات اس طرح پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم دین کو دیکھیں تو ہمارے سامنے دین کی عملی حصے دو نظر آئیں گے۔ ایک حصہ جس کو کہا جاتا ہے عظمتی الہی، اور دوسرا حصہ جس کو کہا جاتا ہے خلق خدا پر مہربانی۔ یعنی اگر ہم پوری دین کی خلاصہ کو لے لیں تو سارا دین کو ملا کر کے آپ کو یہ بات سامنے آئے گی کہ دین کی عملی حصے یہی دو ہیں۔ ہم اس پر عمل کریں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے سارا دین وہ کور کر دیا۔ عظمتی، ہم قرآن کو اٹھا کر دیکھ لیں تو قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے بسم اللہ الرحمن سے شروع کیا، تو اس میں بھی آپ گہرائی میں دیکھیں تو بسم اللہ کے معنی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اس میں اللہ کی عظمت آ گئی۔ پھر وہ کون سا اللہ؟ الرحمن الرحیم، جو مخلوق پر رحم کرنے والا مہربان ہے وہ اللہ۔ اگر ہم اس کے بعد سورہ فاتحہ پہ جائیں تو وہاں بھی باتیں الحمدللہ رب العالمین، یعنی اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین کے لیے، تو اللہ کی عظمت۔ پھر کہیں گے وہ کون سا اللہ؟ الرحمن الرحیم۔ جو بھی آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھ لیجیے گا تو یہ چیزیں آپ کو دونوں سامنے مل جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ سورہ بقرہ میں جائے تو وہاں المومن کی صفات بیان ہو رہی ہے کہ مومن کون ہوں گے، نیک لوگ کون ہوں گے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو غیب پر ایمان لائے، یعنی اللہ کی عظمت کو سامنے رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عظمت میں سب سے عظیم عمل عبادت میں نماز ہے، تو فرمایا ویقیمون الصلاۃ، کیونکہ نماز میں بہت بڑی عظمت ہے۔ کہاں انسان کو رکوع میں جانا، سجدے میں جانا، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، یہ عظمت الہی ہے۔ اور اسی عظمت الہی کے ساتھ ہم آگے دیکھ لیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا قید ہے کہ جو ہم نے رزق دیا ان میں سے وہ خرچ کریں گے، یعنی مخلوق خدا کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ یہاں تک کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، جس طرح ایک قیدی پر چاپا لگا کر جب اس کو پکڑا جاتا ہے اور اس کو جیل میں یا اس کو تانے میں لا کر لاک اپ میں بند کیا جاتا ہے، تو اس وقت ان سے پوچھا جاتا ہے، ایک دوسرے سے وہ پوچھ کر کے ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی میں یہاں کیوں آیا۔ ایک سے پوچھتے ہیں، دوسرے سے پوچھتے ہیں، چاپے کے بعد پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح جب مجرم جائیں گے تو اللہ قیامت میں پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، آپ لوگ بتا دو کہ آپ لوگ جہنم میں کیوں آئے۔ تو وہاں پر بھی یہ لوگ یہی دو باتیں کریں گے، ایک جس میں عظمت ہوگی کہ لم نک من المصلین، اے اللہ ہم تیری عظمت کا خیال نہیں کرتے ہوئے نماز نہیں پڑھ رہے تھے، اور دوسرا ولم نک نطعم المسکین، اور ہم غریبوں کو، مسکینوں کو، عاجزوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی خلق خدا پر رحم نہیں کرتے تھے۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے اسلام کے بارے میں لوگ مغربی پروپیگنڈا یا اس قسم کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اس میں تو انسانیت کا، حقوق کا، فلاں کا خیال نہیں۔ یہ کوئی مذہب دکھائے، کوئی بھی، تمام مذاہب میں ایسی ایک آیات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس آیات کو دیکھ کر میں چیلنج کرتا ہوں تمام عالمین کو، جتنے مذاہب والے ہیں، جتنے لوگ ہیں، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ کسی مذہب میں کوئی بھی عبادت
کو اسی طرح پیش کیا ہو کہ وہاں یہ کہا ہو کہ آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے کہ جب تک آپ مخلوق پر رحم نہ کریں. ایسے کوئی آیات بائبل میں پیش کرے، ایسے کوئی جتنے بھی مذاہب ہے، کیپٹلزم، سوشلزم، کمیونزم، جتنے بھی مذاہب ہے، کوئی ایک آیات اس طرح لا کے دکھائے جس سے ہمارا قرآن میں فرمایا کہ اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو لیکن اس کے دل میں مخلوق اور عاجز اور مسکین لاچار پر رحم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا فویل للمصلین، اے نمازی تو نماز کے ساتھ ہلاک و برباد ہو جاؤ. تیرے نماز ہی ہلاک و برباد، نماز کے ساتھ ہی ہو جاؤ. کس صورت میں؟ لا یحض علی طعام المسکین، جب آپ کسی مسکین پر کو کھانا نہیں کھلا سکتا، اس پر رحم نہیں کر سکتا تو آپ نماز کے ساتھ تباہ و برباد ہو جاؤ. کیا ایسے کوئی مذہب ہے؟ کیا ایسے کوئی مذہب ہے جس میں اس طرح کا الفاظ کہا ہو؟ یہ تو اسلام ہی ہے الحمدللہ جس نے اس طرح کے آیات، اس طرح کے مضامین ہمارے سامنے لائے. میرے دوستو، ایک بات یاد رکھیے، ایک انسان جب یہ چاہتا ہے کہ میں کسی مخلوق پر، اللہ تعالیٰ مجھ پر کوئی مخلوق، اللہ مجھ پر مہربان ہو جائے، مجھ پر رحم کرے، تو اس کا رحم کرنے کا طریقہ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ مجھ پر رحم کرے اور مجھ پر دنیا میں رحم ہوتا رہے تو اللہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، کر مہربانی تو اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. یعنی اگر آپ کی خواہش ہے کہ مجھ پر رحم کیا جائے، یاد رکھ کے ایک ہے دنیا کا آرام و راحت، ایک ہے دل کا سکون، یہ دو چیزیں ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم کو راحت ہو، یعنی آپ کے اس گوشت کو، اس ہڈی کو، کہ اس کو اچھی گاڑی ہو، گھر کی رہائش کو، مال کی فراوانی ہو، تو یاد رکھ کے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خلق خدا پر رحم کرے اور اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرے. اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہو کر آپ کی جسم کو سکون دے گا. اگر آپ چاہیں کہ اس جسم گوشت سے ہٹ کر ہماری قلبی سکون ہو، اندر کی سکون ہو، اندر کی راحت ہو، ہماری روح کو راحت ہو، تو روح کو راحت ہونے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت، ذکر و اذکار کو کریں. جب اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی دو صفات جو ہم بار بار پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، یہ رحمان اور رحیم، ان دونوں کے معنوں پر غور کر کے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کس طرح مخلوق کے ساتھ اپنا رحم فرماتے ہیں. اس میں ایک ضمن میں مسئلہ یاد رہے کہ اگر ایک آدمی، مسلمان حضرات بھی، ہمارے برادر حضرات بھی نوٹ کرے اسلام کی اس آیات کو، اس حدیث کو. امام غزالی نے اس حدیث کو لائے مکاشفۃ القلوب میں، فرمایا کہ اگر ایک آدمی اللہ تعالیٰ دنیا میں نرم دل کافر پر رحم کرے گا مگر سخت دل مسلمان پہ کبھی رحم نہیں کرے گا. مع انہو مسلم عابد، اگر وہ مسلم ہو، عابد ہو، جتنا تقوی دار کیوں نہ ہو، لیکن جب اس کے دل میں رحم نہیں ہے مخلوق کے لیے تو اللہ دنیا میں اس پر رحم نہیں کرے گا. کیوں؟ اللہ کا ایک صفات ہے رحمان. رحمان کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو مہربان ہے، چاہے کافر ہو، مسلمان ہو، اس کی یہ صفت عام ہے. چرن ہو، پرن ہو، نباتات، سارے مخلوق پر اللہ مہربان ہے. جب اللہ مہربان ہے مخلوق پر تو ایک مسئلہ یاد رکھے، اللہ دنیا میں مخلوق پر مہربان ہے تو وہ مخلوق پر اتنا رحم کرے گا جتنا اس آدمی پر خود مہربانی ہوگی، جتنا اس آدمی میں خود رحم ہوگی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے ہر دن آسمان سے زمینوں پر رحم یوں نازل ہوتا ہے. اب جس مخلوق کے دل میں جتنا اس میں ظرف ہوگی، جتنا اس کا دل، جتنا اس میں برتن ہوگی، اس قدر اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہوگا، اس قدر اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا. دوسری صفت وہ الگ مسئلہ ہے آخرت میں
کہ دوسری صفت جو اللہ تعالیٰ کی ہے وہ رحیم، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں مہربان ہے مسلمان پر، وہاں کافر پہ نہیں ہے، وہاں کافر پر اللہ رحم نہیں کرے گا، وہ رحیم ہے، آخرت میں مسلمان پر مہربان ہوگا۔ لیکن دنیا میں اللہ رحمان ہے، اللہ مخلوق پر اس قدر اس طرح مہربان ہے جتنا اس میں خود مہربانی ہوگی، شفقت ہوگی اور مخلوق کے ساتھ ان کا برتاؤ اچھا ہوگا۔ اس کا ایک آسان مثال ہے کہ ایک دریا بہہ رہے ہیں، یہ دریا کل کے بہہ رہا ہے، اس دریا میں اگر میں اپنا ساتھ دریا سے پانی لانے کے لیے کپ لے جاتا ہوں، گلاس، اور میرا ساتھ دوسرا کافر وہ کولر لے کے جاتا ہے، دوسرا کوئی ہندو وغیرہ وہ کوئی مٹکا لے کر جاتا ہے، کوئی ٹینکی لے کر جاتا ہے، جب ہم چاروں وہاں سے پانی بھر کے لائے اور جب ہم نے اپنے علاقے میں پہنچ کر کے لوگ مجھ سے کہے کہ بھائی آپ دریاب میں آپ کو اتنا تھوڑا پانی دیا، آپ تو مسلمان تھے اور آپ اتنے اچھے لگ رہے تھے اور آپ کو دریاب نے اتنے تھوڑا سا پانی دیا، تو میں کہوں گا دریاب کی کوئی غلطی نہیں ہے، میرا برتن چھوٹا تھا، دریاب کو اس میں کوئی غلطی نہیں، یہ مسئلہ ظرف کا ہے، برتن کا ہے، وہ بڑا برتن لے کر گیا، وہ اس سے بڑا لے کر گیا، وہ اس سے، اور میں چھوٹا لے کر گیا ہوں، تو یہ میرا برتن کا مسئلہ ہے، دریاب نے تو گزرنا ہے، چلنا ہے، جس کے بعد جتنا ظرف ہے اس میں اتنا وہ سمائے گا، اتنا وہ اس میں آئے گا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا رحم ہر روز زمین پر یوں آسمان سے نازل ہوتا ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ جس کا دل بڑا ہے، جس میں شفقت ہے، جس میں رحم ہے، جس میں مخلوق پر مہربانی ہے، اللہ اس قدر اس کے دل میں وہ نعمتیں ان نعمتوں کو اس سے نوازتا ہے۔ جس کا ظرف کمزور ہو، جس کا برتن کمزور ہو، اس پر وہ مہربانی کم ہوتی جاتی ہے۔ یہ آپ کو سب نے، ہم نے یہ حدیث بخاری شریف میں پڑھی ہے، کوئی حدیث آپ کے سامنے ہم یہ نہیں بیان کر سکتے، اور نہ ہم نے سنا ہے کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے محض اس لیے بخشا کہ اس نے ایک رکعت نماز پڑھی، یا اس لیے بخشا کہ اس نے خالی زکوٰۃ دی، یا اس لیے بخشا کہ اس نے خالی حج کیا۔ لیکن یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے کہ ایک زانی عورت کو، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک زانی عورت کو محض اللہ نے اس لیے بخشا کہ وہ راستے پہ جا رہی ہے، ایک کتے کو دیکھا جس کو پیاس لگی تھی اور اس کی زبان پیاس کی وجہ سے لٹک رہی تھی، وہ کڑی ہو کر کے اپنا جوتا نکالا اور اپنا جوتا نکال کر کے وہاں کنویں سے پانی نکالا اور پانی نکال کر کے اس کتے کو پلایا، تو اللہ نے فرمایا کہ آج آپ نے کتے پر رحم کر دیا، اس کی وجہ سے اس زانی خاتون کی مغفرت کا اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ یہ رحم کا معاملہ میں نے کتاب میں پڑھا کہ امام غزالی کا جب انتقال ہوا تو ان سے خواب میں دیکھا اس شاگرد نے کہ استاد جی اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ امام غزالی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سارے اعمال کو سامنے کر کے مجھ سے کہا کہ امام غزالی یہ آپ کے تہجد ہے، یہ آپ کے نماز ہے، یہ آپ کی عبادات ہے، یہ آپ کے تصانیف ہے، یہ سب اپنی جگہ، لیکن آج جس وقت آپ اس آیات پہ پہنچے کہ اللہ باللہ تکرمون الیتیم، یتیم کے اکرام کرو، اس پر یہ جب آپ لکھ رہے تھے اس وقت آپ کے قلم سے آپ نے سائی اٹھائی اور وہاں نیچے رکھ دی، اس وقت ایک مکھی آئی، وہ سائی کو چوس رہی تھی اور آپ نے قلم روکا، آپ نے کہا چلو پہلے اس کو چوسنے دو اس کے بعد میں لکھ دوں گا۔ اس آیات پر آپ نے جب وہاں اس سائی کو روکا دیا اور وہاں اس مکھی نے پورا سائی کو چوس کر کے خوشی کے مارے ہاتھ مل کر کے چلی گئی، اللہ نے فرمایا اے امام غزالی اس مکھی پر جو تو نے رحم کیا تھا اس مکھی کی برکت سے میں آج آپ کو معاف کر دوں، آپ کی مغفرت اس مکھی کی وجہ سے۔ کیوں؟ یہ ہمارا ہی مذہب ہے، ہمارا ہی مذہب ہے الحمدللہ کہ جس میں کہا گیا ہے کہ آپ مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی ملک
کوئی بھی ملک کفر کے ساتھ، کسی مذہب کے ساتھ تو وہ باقی رہ سکتا ہے، مگر وہ ظلم کے ساتھ کبھی بھی آباد اور زرخیز نہیں ہو سکتا، مع انہ مسلم عابد، اگر وہاں سارے مسلم عابد کیوں نہیں رہتا۔ یہ وجہ ہے محترم دوستو کہ ہم نے اس آیات کو دیکھنا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول کو دیکھنا ہے کہ ہم کتنے مخلوق پر مہربان ہیں۔ کچھ بھی کر لے، یہ شکوے ہم نہ کریں کہ وہاں انگلینڈ میں اس طرح کی وہ ہے اور مغرب بھی اس طرح کے ہیں اور یہاں اس طرح کی کیفیت ہے، اس سوالوں پہ نہ جاؤ۔ آپ اپنا عدل انصاف کو دیکھیں، ہم میں کتنا، ہماری وہ ریڑھی والا جو رمضان کے قریب ہو وہ فروٹ مہنگا ہو جاتی ہے کیونکہ اب لوگ لینے والے آ گئے۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور جس کو اگر رات کو آپ کو کوئی گاڑی نہ ملے اور آپ اسپتال کی گیٹ پہ ہو، آپ کو تکلیف ہو، تو یہ آپ سے 100 کے بجائے 1000 لے گا، کیونکہ اس وقت یہ ظالم ہے۔ ہمارے اوپر طبقے سے لے کر سارے ہم ظالم، اور پھر جا کر کے ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی کرے گا۔ ٹھیک ہے، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب، ہمارا دین یہ تو ہمیں آخرت میں جہنم کی آگ سے تو بچا سکے گا، لیکن دنیا کا جہاں تک معاملہ ہے تو دنیا کے معاملے میں ایک بات یاد رکھ کے کہ اس کا معاملہ صرف اور صرف رحم کے ساتھ ہے، آپ کے دل کے رحم کے ساتھ ہے کہ آپ کے دل میں کس قدر رحم ہے۔ میرے محترم دوستو، حدیث میں آتا ہے کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ تعالیٰ اس انسان پر، اس مخلوق پر رحم نہیں کرتا جو مخلوق خلق خدا پر رحم نہ کرے۔ آپ نے یہ حدیث بار بار سنی ہوگی کہ قیامت میں ایک آدمی کے پاس ایک نیکی ہوگی اور ایک آدمی کے پاس ایک نیکی کم ہوگی، تو اس آدمی سے کہا جائے گا کہ آپ جہنت جاؤ، اس کی ایک نیکی کم ہے، تو ایک نیکی کی وجہ سے وہ نہیں جا سکیں گے۔ تو ایک آدمی کے پاس آ کر جس کے پاس ایک نیکی ہوگی اس سے کہے گا بھائی جان میرے پاس ایک نیکی کم ہے، آپ کے پاس تو ایک ہی ہے، مجھے دے دو۔ وہ آدمی کہے گا ایک سے میں کیا کرتا ہوں، آپ تو چلے جائیں گے جنت میں۔ وہ ایک نیکی لے کر کے اس آدمی کو دیں گے، اس کی نیکیاں پورا ہو جائیں گے، وہ جنت جائیں گے۔ لیکن اس وقت بھی چونکہ اس نے رحم کا معاملہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اس سے کہے گا آپ بھی اس کے ساتھ جنت چلے جاؤ، کیوں؟ آپ نے اس وقت بھی مخلوق خدا پر رحم کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو ایک نیکی ان کے پاس تھی وہ بھی شاید رحم کی نیکی تھی، اس لیے کہ وہ رحم والی نیکی تھی، وہ کرامت ثابت ہو گئی، آخرت میں اس کے لیے مغفرت کے ذریعے بنی۔ یہ ہم ان کو دیکھیں، صحابہ کرام، تابعین، ان کابرین کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اس تاریخ میں آپ کو یہ ملے گا، قرآن کی احادیث میں یہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں یہ سارا خلاصہ ان چیزوں پر ہوگا کہ اللہ کی عظمت کے خاطر نماز اور اللہ تعالیٰ کے رضا کے خاطر اس کو مخلوق خدا پر رحم کرنا، یہ دو چیزیں ایسی عمل ہے، یہ دو ایسے عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے انسان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ میں نماز پڑھوں، میں تلاوت کروں، میں سب کچھ کروں، لیکن میرا دل کی کیفیت نہ پڑوسی کے ساتھ ٹھیک ہے، تو یاد رکھ کے کہ حدیث میں آتا ہے لا يدخل الجنت، وہ آدمی کبھی جنت نہیں جائے گا جس کی وجہ سے اس کی پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو، وہ آدمی کبھی جنت نہیں جائے گا۔ یہ جو احادیث ہے آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے قسم اٹھا دی تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا کفارہ یہ ہے خاموش کہ آپ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اگر آپ سے نمازیں رہ گئی ہے، آپ ادا نہیں کر سکے، نہ کر سکے اور آپ دنیا سے چلے گئے، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کفارہ ادا کرو۔
اور اگر آپ نے روزے نہیں رکھے اور آپ مر گئے اور اس کے بعد کچھ کیفیت نہیں تھی تو کہا جاتے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ بہتر تو یہ تھا کہ اگر آپ نے روزے نہیں رکھے تو آپ کے خاندان روزے رکھے، مثال کے طور پر، بہتر تو نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن عقل کا تقاضا یہ ہے۔ آپ نے نماز نہیں پڑھے، کوئی آپ کا بیٹا اس کا معاوضہ دینا چاہے تو وہ نماز پڑھ لے، لیکن نماز بھی کے لیے بھی نہیں کہا گیا ہے، روزے رکھنے نماز کے وقت بھی کہا کہ کافر کو غریب کو کھانا کھلاؤ، اور روزے کے لیے بھی یہی کہا کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ، قسم اٹھانے کے بعد بھی مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ یہ سارے کہنے کا مقصد یہ تھا، مقصد کہ آپ نے جھوٹا قسم کھا کر کے اللہ کو ناراض کیا، آپ نے روزہ توڑ کر روزہ کھا کر اللہ کو ناراض کیا، آپ نے نماز چھوڑ کر کے اللہ کو ناراض کیا۔ اب اس کو راضی کرنے کا اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے غصہ کر دیا آپ نے ان کام کر کے، اب میرا غصہ جو ٹھنڈا ہوگا وہ اسی میرے مخلوق کو کھانا کھلانے سے ٹھنڈا ہوگا۔ اس کا معنی یہی ہے کہ آپ نے یہ کہا کر اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ کو غصہ دلایا، اب اللہ تعالیٰ کا غصہ، اللہ کا جلال وہ اس سے ٹھنڈا ہوگا کہ آپ اس کے مخلوق غریب مسکین یتیموں کو کھانا کھلاؤ، تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کر دے گا اور آپ کے لیے یہ مغفرت، یہ کفارہ کا ذریعہ بنا دے گا۔ آپ اس حدیث پر گہری نظر سے دیکھیں، ایک آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ کوئی صبح کے وقت جائے عیادت کے لیے تو صبح سے لے کر شام تک فرشتے لکھ دیتے، اگر شام کو جائے تو شام سے لے کر کے صبح تک فرشتے نام اعمال میں ثواب لکھتا رہتا ہے۔ اب بات اس حدیث میں یہ نہیں ہے، ایک تو آپ کا جانا اپنی جگہ، لیکن دراصل جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ بیچارہ اس پریشانی میں ہوتا ہے کہ کاش کوئی آ جائے مجھ سے گپ شپ کر لے، مجھے مصروف رکھے، میں تنہا ہوں، وہ تنہائی کو محسوس نہ کرے۔ جب ان پریشانی میں وہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کا بدلہ دے کر، آپ کو نیکیوں کا بدلہ دے کر آپ کو نیکی دے گا، لیکن اصل نظر اس غریب پر ہے، اس مریض پر ہے جو پریشان ہے۔ یہی سبب بنا کرتا کہ آپ جائیں اور ان سے ملاقات کر لیں، آپ کی جنت کا ذریعہ بن جائے اور اس کے لیے بیٹھنے کا ذریعہ بن جائے تاکہ یہ دنیا میں سکون سے رہے اور آپ کا مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ میں انہی الفاظ پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب بھائیوں کو مخلوق خدا پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مل کر یہ عزم کرے کہ آج کے بعد ہم چاہے پڑوسی ہو، بڈھا ہو، جوان ہو، گھر ہو، ماں باپ ہو، بہن ہو، بھائی ہو، ان کے ساتھ ہم اچھے برتاؤ کرے، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔